حضرت علامہ رشید ترابی رانی حول وفات امام زین العابدین علیہ السلام۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا، ولم یلد فیکون مورثا ہالکا، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم يتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ والصلاة والسلام على سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ جب کہ آپ یہاں جمع ہیں، ایک ایسی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس مجلس کو نسبت ہے آدم آل محمد سے، جس مجلس کو منسوب کیا جا رہا ہے حضرت سید الساجدین زین العابدین، اور ہماری جانیں قربان ہوں اس
ہادی برحق پر کہ جس نے کربلا کے بعد پھر اسلام کو بچا لیا. یہ ان لفظوں پر غور رہے. میں مسلسل تقریریں تو نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کل صبح کو بھی امام بارگاہ سجادیہ میں نارتھ ناظم آباد میں بعنوان شہادت گفتگو کروں گا، اور اب بھی گفتگو کا محور یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ماحصل بندگی ہے، اور انسانیت اگر عبادت نہ ہو تو پھر وہ انسانیت نہیں، اس کو کچھ اور نام دیا جائے. چونکہ ہم اس بندگی پر اور اس عبادت پر مستقل غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چند باتیں جو نہایت اہم اور نہایت ضروری ہیں ان پر آپ کی نظر رہے، تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح سے کہ مسلسل اپنی فکر کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کے لیے سوچنے میں آسانی ہو. میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے مزاحمت سے. انسان پہچانا جاتا ہے راستے کی رکاوٹوں سے. انسان پہچانا جاتا ہے انسانوں کی مخالفتوں سے. جتنی یہ مزاحمت، جتنی یہ مخالفت اور جس قدر یہ رکاوٹ شدید ہوگی، اسی نسبت کے ساتھ ان مخالفتوں پر قابو پانے والا، ان مزاحمتوں سے ٹکرانے والا، ان رکاوٹوں سے ناخائف ہونے والا اپنی عظمت کو منواتا ہوا جائے گا اور اس کی عظمت لافانی ہو کر رہ جائے گی. میں شاید اس کو کل صبح کی تقریر میں مفصل آپ سے عرض کروں، کیونکہ مجھے
میرے ٹیلی ویژن کی تقریر کے بعد جو دعا کے عنوان پر تھی، ہزاروں ایسے خطوط ملے کہ جن میں یہ خواہش کی گئی تھی کہ کچھ اور تفصیلات درکار ہیں، کچھ اور اس تقریر کو مفصل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ 42 یا 43 منٹ کی تقریر میں کسی کی کیا توفیق ہے کہ وہ عنوان دعا پر تمہیدی گفتگو بھی کر سکے، تو کیا حق ادا ہوگا دعا کا؟ بہرحال جتنا وقت ملا تھا اتنی گفتگو تھی، بہت کچھ رہ گیا ہے، بہت کچھ رہ گیا، اور شاید اب وقت آ چکا کہ عنوان دعا پر گفتگو ہو، اس لیے کہ جس نام سے یہ مجلس منسوب ہے اس نام کو دعا زیب دے گئی۔ دعا کرنے کا حق اس نے ادا کیا اور یہ بتلایا کہ شان دعا کیا ہے، شان بندگی کیا ہے، عظمت دعا کیا ہے، عظمت بندگی کیا ہے۔ میں ایک کیا میری طرح اگر ہزاروں بولنے والے بھی جمع ہو کر حضرت سید سجاد کی دعاؤں کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا اس لیے نہ کر سکیں گے کہ اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے، اور یہ ہر دعا معجزہ ہے، ہر دعا معجزہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مگر بات اتنی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تھا اور عصا نے ان جادوگروں کی کوششوں کو ختم کیا اور ان پر قابو پایا، تو سب سے پہلے سجدے میں گرنے والے جادوگر ہی تھے۔ اور بے اختیار انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس پہ فرعون نے کہا من قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اذن دے دوں۔ کہاں اب تیرے اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر پہچان رہا تھا کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے۔ ساحر پہچان رہا تھا کہ سحر کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح عابد بیمار کو دنیا نہ پہچانے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی دعا کرنے والا ہو تو جانے کہ سید سجاد کی ہر دعا معجزہ ہے۔ بشرطے کہ دعا کرنے والا ہو وہ جانے کہ یہ دعا معجزہ ہے، یہ ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ وہ دعائیں جو ہم تک پہنچی
اور جس میں خصوصیت سے دعائے عرفہ کہ جس کی اہمیت کو علماء ہی بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح سے حق بندگی ادا کیا ہے، یا دعائے مکارم الاخلاق، یا دعا تحمید میں، یا رسول پر درود کے بارے میں، ہر دعا میں ایسا معلوم ہو رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فرزند رسول مزاحمتوں پر قابو پانا چاہتے ہیں، راستے سے رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، شاہی کے ظلم و استبداد کو کچلنا چاہتے ہیں، شہنشاہیت کے جبر کو آشکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب کے لیے سید سجاد کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، فوج کی ضرورت نہیں ہے، کسی میدان میں کھل کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ایک طاقت کہ جو سجدے سے بیزار، ادھر وہ طاقت جو احترام نبی سے ناآشنا، اور ادھر یہ قوت کہ سجدے پر سجدہ اور درود پر درود کے لئے لڑائی یوں چھڑی۔ میں پھر ایک لفظ کو دہراؤں، ظاہر ہے کہ مزاحمت پر قابو پانا شاید میں اب بھی نہیں سمجھا سکا اس تمہید کے بعد، اس لیے اب کھلے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، اور ان لفظوں کے لیے اجازت دیجیے کہ میں ان لفظوں کو کل پھر دہراؤں گا۔ وہ لفظیں یہ ہیں کہ مباہلے میں نصارائے نجران رسول سے کیا چاہتے تھے، کیا ان کا کیا مقصد تھا؟ مکے میں رسول مبعوث ہوئے، اعلان نبوت کیا، 12 برس گزر گئے، مدینے میں آئے 10 برس گزر گئے، ہزاروں مسلمان ہو گئے، 22 برس کے بعد ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم گفتگو کریں گے، تو ہے یہ کہ عرب کا جغرافیہ اور عرب کی تاریخ دونوں گواہ ہیں کہ صحراؤں میں دور دور نصرانیوں نے اپنے کلیسا بنائے تھے، اپنے زمیندوز عبادت گاہیں بنائی تھیں، پہاڑوں پر اپنے لیے انہوں نے عبادت کدے بنائے، جہاں ان کی غیر متأہلانہ زندگی، یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے، تو اپنے ماننے والوں کو صرف وہ جھروکے سے سورج دکھا کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ سارا تقدس، ساری قدوسیت، سارا رعب الہی اور ساری ہیبت الہی ہم میں ہے،
ہماری بد دعا سے ڈرو، ہماری بد دعا سے ڈرو، ہماری دعا لو۔ اب بھی کسی ایسے انسان کو جب کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے، دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، تو اس سے دعا کے طالب ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ شاید اللہ کا مبارک بندہ ہوگا۔ تو یہ آخری حربہ تھا، بدر کے بعد، احد کے بعد، خیبر کے بعد، خندق کے بعد، نہروان کے بعد، کہ رسول کی ہیبت و قدوسیت پر حملہ کیا جائے اور راہب سامنے آ کے کہیں گے دیکھو ہماری غیر متأہلانہ زندگی کو دیکھو اور ہمارے اللہ سے قرب کو دیکھو، کہ ایسے میں رسول جلال کے عالم میں نکلے کہ شادی نہ کر کے ناز کرتے ہو، یہ بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں، یہ داماد ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے، یہ بیٹی کی اولاد ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میری بیویاں ہیں، بیٹی یہ ہے جو آئی ہے، بیٹی کی اولاد یہ ہے۔ اور اب بد دعا سے ڈرانا تو آیت ہی آ گئی، آیت ہی آ گئی کہ پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آئے مباہلہ آپ کو معلوم ہے نا، پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اب مجسم دعا بنے ہوئے اور مجسم مرضی الہی کا نمائندہ بنے ہوئے یہ گھر کا گھر نکلا، یہ گھر کا گھر نکلا۔ اور نصارہ نجران اور ان کے بڑے بڑے راہب چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے، چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب وہ منزل ہے کہ جہاں یا ہم بد دعا کریں یا یہ بد دعا کریں۔ تو ان کے دلوں کو یقین تھا کہ ہماری بد دعا کا اثر نہیں ہے، اور اگر یہ بد دعا کر دیں، یہ چھوٹے بچے، یہ بیوی، یہ بھائی، یہ باپ اس لڑکی کا اگر یہ بد دعا کر دے تو یقیناً ہمارے لیے سامان ہلاکت ہے۔ کہا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو مباہلے نے ہیبت الہی کو باقی رکھ لیا۔ میرے لفظوں پر غور کیجیے، میں اس پہ پھر زور دے رہا ہوں۔ مباہلے نے ہیبت الہی کو باقی رکھی اور مسلمان مطمئن ہو گئے کہ ہمارا رسول بڑا باہیبت ہے۔ جو نصارائے نجران کی رہبانیت اور تنہائی کی بندگی اور ان کے بظاہر قرب الہی کے دعوے سے نہیں ڈرتا ہے، یہ مباحث۔ اس کے بعد پھر یہ کوشش کہ اس گھرانے کی قدوسیت و ہیبت کو ختم کرو۔ اب علی چپ، 24 برس چپ،
کہ کوشش کر لو، کوشش کر لو، میری ہیبت کو ختم کرنے کی کوشش کر لو، اور 24 برس کے بعد اب جو تلوار جمل میں نکلی، اب جو تلوار صفین میں چلی، اب جب تلوار نہروان میں چلی تو لوگوں نے کہا نہیں، اس گھرانے میں پھر وہی قدوسیت باقی ہے، پھر وہی ہیبت باقی ہے، اس لیے کہ ایک تیر آتا نہروان میں اور علی کے کلیجے میں لگتا اور علی مارے جاتے، صفین کی لڑائی میں کوئی ستمگار پیچھے سے نیزہ مارتا اور علی شہید ہو جاتے، تاریخ کا دھارا بدل جاتا، تاریخ کا دھارا بدل جاتا اور ہم پہچانے نہ جا سکتے۔ آپ نے دیکھا لڑائی کو روک کے مسجد کو پسند کیا اور اپنی مرضی سے شہادت کے وقت کو مقرر کیا، اپنی مرضی سے شہادت کے وقت کو مقرر کیا اور کہا یہ ہیبت اب قیامت تک رہے گی صاحب نجف کی۔ جاؤ جاؤ، ہزاروں سے لڑ چکا ہوں مگر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لڑنے کے لیے آئے تھے جنگ کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ اور جب بعد میں پھر ان کی قدوسیت پہ حملہ ہوا اور ہیبت الہی کو کم کرنے کی کوشش کی تو شام سے مختلف تدبیریں، مختلف تجویزیں، مختلف ترکیبیں سوچ سوچ کر آدمی بھیجے گئے اور دامن تطہیر حسن مجتبی کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جس کو خدا چادر تطہیر میں لے لے کس کی مجال تھی، کس کی مجال تھی کہ اس نام سے پہلے کے لفظ کو ہٹاتے، کس کی مجال تھی جو اس نام کے پہلے کے لفظ کو ہٹا لیتا۔ نام کے پہلے کیا لفظ ہے؟ امام۔ آج ہے کوئی جو حسن سے امام کو ہٹا کے کسی اور انسان کو جو حسن کے زمانے کا ہو اس میں لفظ امام استعمال کرے؟ نہیں، حسن امام رہے، امامت حسن کے لیے رہی اور شام محروم ہوا اور اس کے بعد ساری طاقتیں مجتمع ہو گئیں کربلا۔ کربلا میں مجتمع ہو گئی اور پورے گھر نے یہ مل کے طے کیا کہ اب جنگ میں مرنا چاہیے۔ بہت غور سے سنیے،
علی نے یہ کوشش کی تھی کہ جنگ روک کے جان دینا چاہیے. کچھ فرق کو دیکھیے. اور یہاں پورے گھر کی یہ کوشش کہ جنگ ہو اور تقسیم ہو اور تقسیم اس بات پر ہو کیا کون کس کا ہے, کون کس کے ساتھ ہے, کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ مباہلے میں آنے والی ایک شخصیت جو کربلا میں اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس کے مقابل میں آئے اور تقسیم ہو. اس جملے پہ پھر غور کیجئے. مباہلے کی آخری منزل وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور کربلا کی آخری منزل ایک تقسیم کہ وہ ادھر یہ ادھر تاکہ اب کسی کو گنجائش نہ ہو کہ سازش میں مر گئے, بغاوت میں مر گئے, مسلمانوں نے آپس میں قتل عام شروع کیا اس میں مارے گئے. نہیں, اب تو دیکھ دیکھ کے چن کے ایک ایک کو بھیج کے شہادتوں کو پسند کیا, اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو بے اختیار اپنی زندگی کو دعا پر ختم کیا. دعا پر ختم کیا. کبھی تفصیل چاہیے اس کے لیے. الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک, میرے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. یہ ڈویژن ہوا اور اس کے بعد لشکر یہ سمجھا کہ ہم نے اب اس گھرانے کی ہیبت کو ختم کر دیا. آپ مضمون سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پوری کوشش یہ تھی کہ اس گھرانے کی عزت, حرمت, احترام, ہیبت کو لوگوں کے دلوں سے ہٹا لیا جائے. لوگ ڈرتے تھے ارے محمد کے نواسے کو قتل کریں گے تباہ ہو جائیں گے, قیامت آ جائے گی, فرات ابل پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, طبقہ عاد و سمود کی طرح تم الٹ دیے جاؤ گے. تو یزیدی لشکر نے یہ بتلایا کہ اتنا سب ہو چکا, ہم نے قتل کر دیا, کچھ نہیں ہوا. یعنی ہیبت کو ختم کیا, کوشش کی کہ اس گھرانے کا احترام ختم. مگر حسین چپ اور دعا پہ زندگی ختم کی اور قافلہ آگے بڑھ گیا. اور اب اس کے احترام, اس کی ہیبت, اس کی قدوسیت, اس کی طہارت, اس کی عظمت کو دوبارہ ریوائیو کرنا, دوبارہ اس میں جان ڈالنا, دوبارہ اس میں روح پھونکنا, یہ ذمہ داری اب عابد بیمار کی. آپ سمجھ, معمولی بات
یہ تاریخ عجیب دھارے پہ آئی ہے کربلا میں. اس جملے کو پھر سنیے، میں کل صبح کو دوہراؤں گا اس کو، کہ کوشش یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے ارے فرزند رسول کا قتل رسول کے نواسے تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، گھر لوٹ جائیں گے، برباد ہو جاؤ گے، ہاتھ شل ہو جائیں گے. قتل کر کے کہا دیکھا کیا ہوا، تم ڈراتے تھے نا، تو آپ جب بیمار آگے بڑھ گئے اور سجدے کر کے بتلایا کہ میری ہی زندگی میں بتلاؤں گا کہ کس قاتل کو کہاں مارا گیا. میری زندگی میں بتلاؤں گا کہ 62 کیسا گزرتا ہے، 63 کیسا گزرتا ہے، 64 کیسا گزرتا ہے، 65 کیسا گزرتا ہے، 66 اور 67 ہجری میں کیا ہوتا ہے. میں تو 94 ہجری تک رہوں گا، مگر 5 سال کے اندر دنیا جان لے گی کہ ہیبت حسین کیا ہے اور ہیبت محمد کیا ہے. ایک شور ہے کوفے میں، ایک شور ہے کوفے میں کہ مختار نے تلوار کھینچی. ایک شور ہے کوفے میں کہ سلیمان سرد خدائی نے حملہ کر دیا. ایک شور ہے کوفے میں کہ ابراہیم ابن مالک استر نے حملہ کر دیا. اور ادھر سے آواز آ رہی ہے خولی مارا گیا، سنان ابن انس مارا گیا. اور پھر آگے چل کے اعلان عام ہوا، ابن زیاد قتل کیا گیا. کوفے کا گورنر قتل کیا گیا. اور پھر شمر پکڑا گیا، پھر ہرملہ پکڑا گیا. فقط یہی نہیں بلکہ فہرستیں تیار کروائی گئی کہ کس نے کس خیمے کو لوٹا تھا. کہ اس خانوادے نے، کہ پورے خانوادے کو قتل کرو، فہرست تیار کرو. لاش حسین پہ گھوڑے کس نے دوڑائے تھے، سب کو جلا ڈالو. عابد بیمار کا سجادہ کس نے کھینچا تھا، کہ حضور فلاں نے. کہ لاؤ سامنے لاؤ. نہیں، میرے پاس تفصیل ہے. یہاں تک فہرست کہ شہزادی کی چادر کس نے کھینچی تھی. شہزادی کو تماچا کس نے مارا تھا، لاؤ. اور ادھر سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ عابد بیمار کا. اب یہ عالم ہوا 5 برس کے اندر کہ یا وہ عالم شام کا یا سارا شام مدینے میں عابد بیمار کے دروازے پہ. فرزند رسول کیا قدرت نے بدلا لیا مولا؟ فرزند رسول کیا اللہ نے بدلا لیا؟ کہا نہیں، بدلا تو ابھی نہیں ہوا، بدلا لینے والا تو پھر آئے گا، آئے گا. اب تو صرف نمونے ہیں. بہت غور سے سنیے، یہ جن جن کے میں نے نام لیے یہ معمولی سپاہی نہیں تھے. 5000 کا لشکر سنان ابن انس کا، شمر ذی الجوشن کا 7000 کا لشکر، ابن زیاد کوفے کا حاکم، اور پھر
اسی طرح خولی 4000 کا لشکر، ہرملا 4000 تیر اندازوں کا سردار، ان کے قبیلے، ان کے قبائل، اور ادھر ایک دعا کہ پروردگار اتنا ہو جائے کہ دنیا جان لے کہ رسول کی ایک حدیث صحیح ہے۔ میں ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ اتنی تمہید مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی پڑی، وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ صحیفہ سجادیہ یعنی عابد بیمار کی دعاؤں کا مجموعہ، اس کی شرح، مشہور شرح منہاج السالکین ہے، اور بڑی اہم شرح ہے۔ خود امام سید سجاد کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہیں سید علی، وہ شارح ہیں، خان ان کا خطاب ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس کی شرح کی۔ شرح کے آغاز میں لکھا کہ عابد بیمار نے حسین ابن علی سے، حسین ابن علی نے اپنے پدر گرامی علی سے، انہوں نے اپنے بھائی اللہ کے رسول سے ان 5 حدیثوں کو سنا ہے۔ ان حدیثوں کو بیان کروں گا پھر کبھی، اس میں ایک حدیث 5ویں، وہ یہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کوئی قبیلہ، نہیں لفظ حدیث کا بیان کروں، جو کوئی بیت میرے بیت سے ٹکرائے، یہ لفظ بیت کو پھر تفصیل سے کہہ دوں آپ، اس کو لغت عرب میں بیوتات عرب کہتے ہیں، بے یہ واو تے الف تے، بیوتات عرب یعنی عرب کے قبائل۔ یہ بیت اسد ہے، یہ بیت عدی ہے، یہ بیت تیم ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ میرے جد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی سے سنا کہ جو بیت میرے بیت سے ٹکرائے سمجھ لو کہ وہ تباہ ہو گیا۔ یہ مقدمے میں لکھا ہے صحیفہ سجادیہ کی شرح کی۔ تو عابد بیمار اس حدیث کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے کہ کہاں ہیں ٹکرانے والے، کہاں ہیں ٹکرانے والے، کہاں ہے بابا کے قاتل؟ مختار حکومت کرنے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، مختار بھی مارا گیا، مختار بھی مارا گیا۔ بتلانا صرف یہی تھا کہ قدرت ایک مختصر سے وقت کے لیے قید خانے سے ایک انسان کو چنتی ہے، قاتلوں سے وہ انتقام لیتا ہے، اپنی جان آفرین کو دے دیتا ہے، اور ادھر امام پھر سجدہ کرتا ہے کہ پروردگار میں نے دکھلا دیا کہ میرا جد سچا ہے۔ جس بیت نے میرے بیت سے ٹکرانے کی کوشش کی، جس قبیلے نے میرے قبیلے سے ٹکرانے کی کوشش کی، جس گھر نے میرے گھر سے ٹکرانے کی کوشش کی، وہ تباہ ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، آج بھی کوئی آزما کے دیکھ لے، آزما کے دیکھ لے، زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بظاہر تو یہی کہیں گے کچھ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد دنیا بتلائے گی کہ کیا ہوا، کیا ہوا۔
مختار نے بدلہ لیا، مالک اشتر کے بیٹے نے قتل کیا، سلیمان سرد خزائی نے قتل کیا، عبداللہ ابن عباس کے پوتوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہاں تک کہ قبروں سے مردوں کو اٹھا کے جلا دیا، کہ یہ بیت رسول کے گھر کا انتقام، اس بیت کا انتقام ہے، اس بیت خان وادے کا۔ اور اس کے بعد سن 132 میں تو اب اس پورے گھرانے کا ایک آدمی بھی نہیں رہا، 132۔ یعنی امام یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جس قدوسیت و جس ہیبت کو تم ختم کرنا چاہتے تھے اپنے جلال سے، اپنی بادشاہی سے، تمہاری شاہی ختم ہو گئی، تمہاری شاہی ختم ہو گئی، فقط شاہی نہیں، تمہارے خانوادے ختم ہو گئے، تمہاری لاشیں اکھاڑ دی گئیں، تم کو جلا دیا گیا۔ اور بنی عباس نے 132 ہجری میں حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ظاہر ہے بہت بڑا سبق تھا بنی امیہ کا زوال، اور تاریخ کا ایک عجیب باب، مگر اس کا بیشتر حصہ دور سید سجاد ہی میں غور کے قابل ہے کہ عابد بیمار نے کیا دیکھا اور عابد بیمار نے کیسے محسوس کیا، کیسے محسوس کیا۔ یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند شہزادیاں سائے میں نہیں بیٹھی، یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند بیویوں نے سوگ نہیں بڑھایا، یہ سچ ہے کہ مدینے میں ہمیشہ ماتم رہتا تھا، مگر اس ماتم کے باوجود، اس ماتم کے باوجود، کوئی بہت غور سے سنیے، اس ماتم کے باوجود اہل مدینہ کا یہ عالم تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا گھر لوٹ چکا، حکومت مخالف ہے، مگر سید سجاد ادھر گھر سے نکلے، ادھر بازار بند ہوئے، بازار بند ہوئے، راستے میں لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر قصابوں نے کلہائے گوشت فن پہ کپڑے ڈال دیے، اور پتا چلا کہ روضہ رسول کو جا رہے ہیں یا مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ کہا دیکھا آل محمد کی ہیبت کو، یہ وہی ہے نا جس کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، یہ وہی ہے نا کہ جس کو دوہری توق پہنائی گئی تھی، یہ تو خیر مدینہ ہے، یہ تو خیر مدینہ ہے۔ ولی عہد وقت حشام کا بیٹا چاہتا ہے کہ حج میں طواف کرے، اور وہ اس کے اجداد کہ جنہوں نے بیت عزت و طہارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ سب اس بات پہ اکڑے ہوئے کہ یہ شاہی ہمارے ساتھ ہے، مگر حاجیوں کی کثرت مانے ہے، وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا۔ ایک جگہ دور کرسی ڈال دی گئی، وہاں جا کے کرسی پہ کھڑا ہو گیا، ایسے میں میرا مظلوم امام آیا۔ آپ نے سب نے سنا نا یہ بات کیا؟
ایک مرتبہ مجمع اس طرح پھٹا جیسے دریا کی موجیں پھٹتی، اور آپ چلے حجر اسود کے قریب پہنچے تو مجمع ہٹ گیا. یعنی ابھی جلال دیکھو، ہیبت دیکھو، قدوسیت دیکھو. خانہ کعبہ میں سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں پورے عالم اسلام کے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر اجڑا ہے کربلا میں، مگر وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں گھر کے اجڑنے سے ان کی ہیبت میں فرق نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا امیر یہ کون ہے، یہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کے مجمع یوں ہٹ گیا؟ کہا میں نہیں پہچانتا. فرزدق نے نزدیک ہی سے کہا تو نہیں پہچانتا، تو نہیں پہچانتا. اس کو مکہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، ہل جانتا ہے، زمزم جانتا ہے، صفا جانتا ہے، مروہ جانتا ہے، اس کو مشعر جانتا ہے، مینا جانتا ہے. تجھ کو نہیں معلوم یہ حسین کا بیٹا ہے. حکم دیا کہ اس کو قید کر لو، فرزدق کو قید کر لو. فرزدق قید ہوئے. امام حجر اسود کا بوسہ لے کے واپس ہوئے. واپس ہوتے ہوتے غلام کو 12,000 درہم دے کے فرمایا آہستہ سے فرزدق کو دینا اور کہنا تیرا قصیدہ قبول ہے، تیرا قصیدہ قبول ہے. کیا اچھا تعارف کروایا، کیا اچھا تعارف کروایا. فرزدق نے واپس کیا. فرزند رسول روپے کی لالچ میں نہیں کہا تھا، مولا مجھے معلوم ہے، آپ کا حال معلوم ہے مولا، آپ کے گھر کا حال معلوم ہے کس طرح سے گزرتی ہے آپ کا. روپے نہیں چاہیے مولا، مجھے آپ مجبور نہ کریں. ارشاد فرمایا جا کے کہو عابد بیمار نے اپنے حق کی قسم دی اور کہا وہ تحفہ تیرا، یہ ہدیہ میرا. تاریخ میں دونوں یادگار. اور ایک مرتبہ فرزدق کے گھر میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ فرزدق کو تو اسیر کیا گیا مگر گھر میں 12,000 درہم اور امام نے بھی، تو وہ دن رات اب فرزدق کی فکر ہی نہیں. اب امام کے لیے دعائیں ہیں، امام کی تعریف ہے، امام کی توصیف ہے. اب بازاروں میں گفتگو یہی ہے کہ کیسے وقت پہ تعارف کیا ہے، کیسے وقت پہ پہچانوایا ہے. ارے اس کو تو مینا جانتا ہے، صفا جانتا ہے، مکہ جانتا ہے، اس کو تو کعبے کی زمین جانتی ہے، تو اس کو نہیں پہچانتا. تو آپ نے دیکھا اس کی ہیبت کربلا کے بعد کم نہیں ہوئی. میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہوں، جس قدر ہو سکے اس کی اور وضاحت کروں. یعنی قتل آل رسول کے بعد آل رسول کا وقار کم نہیں ہوا. یعنی یہ ہماری مجلسوں نے نہیں بڑھایا. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. تیمور نے نہیں بڑھایا، شاہ عباس صفوی نے نہیں بڑھایا. بادشاہوں کے دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے مجموعوں کی باتیں نہیں ہیں. اگر تنہا قیدی تھا تو اسی کی تنہائی میں وقار بھی تھا، اسی کی تنہائی میں عظمت بھی تھی، ہیبت بھی تھی. عامر ابن عبداللہ کی بیٹی ہندا یزید کی بیوی تھی. اس نے کہا یزید اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی،
اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی، اب تو یہ اطلاع عام ہو گئی، شام والے پہچان گئے۔ یزید مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کون گھرانہ ہے۔ کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں نے خواب میں فاطمہ کو دیکھا، زہرا کو دیکھا، وہ کہتی تھی ہندا میرے بچے قید میں ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ وقار باقی ہے، وقار باقی ہے۔ کہا میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا، اب میں سلام کے لیے جاؤں گی، اب میں سلام کے لیے جاؤں، اور آئی سلام کے، اور عابد بیمار کو سلام کی، جن کے مرثیے آپ سنتے ہیں۔ عابد بیمار کو سلام کیا تو جواب سلام کے بعد کہا کہ تو نے کیوں پسند کیا کہ ہم اسیروں سے ملاقات کریں اور ہم کو آ کر دیکھے؟ کہا فرزند رسول، فرزند رسول میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، فرزند رسول یہاں فیضانیہ قید ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ جلال دیکھیے اس گھر کا جو ابھرا وہ یہ کہ شاید 2 یا 3 دن بھی نہیں گزرے تھے اس واقعے کو کہ ایک مرتبہ صبح جب شام کی عورتیں قید خانے کے دروازے پہ پہنچے اور دیر تک کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ بچی نہیں نکلی، تو پوچھا زندان بند وہ بچی جو روز باہر آتی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا رات کو مر گئی وہ بچی رات کو مر گئی۔ کہا دفن کہاں کیا؟ کہا قید خانہ ہی میں دفن کیا۔ عورتیں واپس آئیں اور واپس آ کے یزید سے کہا، اپنے شوہروں سے کہا، تمام شہر میں بغاوت پھیلا دی ان عورتوں نے، اور کہا کہ ہم موجود ہوں اس شہر میں اور رسول کی اولاد یوں ضائع ہو، یہ اجلال ہے، اس گھر کا جلال ہے کہ وہی شام والے تلواریں کھینچ کے یزید کے گھر پہ آ گئے۔ کہ یزید اب چھوڑ دے، اب صبر نہیں ہو سکتا، اب ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم یہ دیکھیں، چھوڑ دے، رہا کر دے۔ یزید کل رات کو ایک بچی مر گئی۔ کہاں؟ کہ یزید کیا نام تھا اس بچی کا؟ کسی سے کہا عاتقہ، کسی سے کہا فاطمہ، کسی سے کہا رقیہ۔ آج شام کی زیارت کرنے والے اتنی سب خبروں کو وہاں دیکھیں گے۔ جو کچھ صحیح، ایک چھوٹی بچی مر گئی اور شام والوں نے تلواریں کھینچی، ان کے اسانید و اساتین نے بغاوت کا اعلان کر کہ یزید اب حد ہو، اب برداشت نہیں ہوتا، کہ اچھا رہائی کا حکم دیں۔ پھر ہند آئی، کہ رہائی اگر ہے تو شہزادیاں پہلے میرے گھر آئیں، پہلے میرے گھر آئیں گی۔ یزید نے کہا کہ اچھا جا کے پوچھ لو، اجازت لے۔ تو اب بادشاہ وقت کی بیوی سر و پا برہنا زندان میں آئی اور 2 زانوں ادب سے بیٹھ کر
شہزادی کی خدمت میں التماس کیا، شہزادی آپ میرے گھر آئیں گی؟ آپ میرے گھر کو عزت دیں گی؟ کہا کیا بات؟ کہا شہزادی اسیری کی مدت ختم ہو گئی، رہائی کا حکم ملا ہے۔ کہا میں آؤں گی، میں ضرور آؤں گی، مگر ایک شرط سے آؤں، ایک شرط سے آؤں گی، ہندا بھائی کی مجلس کروں گی، بھائی کا ماتم کروں گی، بھائی کا غم مناؤں گی۔ تو سننے والوں، یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس نے اجلال کو باقی رکھا شام میں اور بتلایا کہ دیکھو آل محمد کو قتل کر دینے سے ان کے اجلال و جبروت میں فرق نہیں آیا۔ وہیں مجلس ہوئی، وہیں ماتم ہوا، وہیں ماتم ہوا، وہیں عزیزوں کے سر آئے۔ میں نے گفتگو ختم کی۔ سید سجاد، آج ہم سارے غلام آپ کے اس صبر کو یاد کر رہے ہیں مولا، کہ جہاں آپ ہی نے حق ادا کیا۔ حسین ابن علی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے میر انیس کے الفاظ میں کہ غم کا مجھے غم ہے، نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی۔ بے پردہ وہ جب ہو کہ میں پیوند زمیں ہوں، اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں۔ جہاں حسین تخت صبر سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، وہاں عابد بیمار نے سہارا دیا کہ بابا یہ کام میرے ذمہ، میرے ذمہ تو سید سجاد غلاموں کی جان قربان مولا، ماں پھوپھی بہنوں کو در بدر دیکھا۔ حسین